سامعین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان اور SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہم, اور ہمارے ساتھ موجود مہمان سراخاں جناب محمد علی صاحب. میں کہوں گا کہ اگر یوم بدر کے حوالے سے کوئی کلام اگر آپ کو آتا ہے تو قبلہ وہ سنائیں. قدرت نے رنگ دکھائے ہیں میدان بدر میں, قدرت نے رنگ دکھائے ہیں میدان بدر میں, خود کملی والے آئے ہیں میدان بدر میں, خود کملی والے آئے ہیں میدان بدر میں. پہنچی رسول پاک کو امداد کبریا, پہنچی رسول پاک کو امداد کبریا, نصرت کے ابر چھائے ہیں میدان بدر میں, نصرت کے ابر چھائے ہیں مسلمانوں کی بہت بڑی فتح میدان بدر میں. اصحاب میرے آقا کے وہ 300 تیرا, اصحاب میرے آقا کے وہ 300 تیرا, ہونے نثار آئے ہیں میدان بدر میں, ہونے نثار آئے ہیں میدان بدر میں. لینے کا دادا آنکھ جو آئے حضور نے, لینے کا دادا آنکھ جو آئے حضور نے, تندرست کر دکھائے ہیں میدان بدر میں, تندرست کر دکھائے ہیں میدان بدر میں. اور مہر نبوت نبی چومی سواد نے, مہر نبوت نبی چومی سواد نے, جلوے تمام پائے ہیں میدان بدر میں, جلوے تمام پائے ہیں میدان بدر میں. ماشاءاللہ. ایک دوسرے سے مرتضی سارے ہیں کہہ رہے, ایک دوسرے سے مرتضی سارے ہیں کہہ رہے, فضل خدا کے سائے ہیں میدان بدر میں, فضل خدا کے سائے ہیں میدان بدر میں, قدرت نے رنگ دکھائے ہیں میدان بدر میں. ماشاءاللہ جناب محمد علی صاحب, کیا بات ہے جناب, بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے. آج 17 رمضان المبارک اور یوم بدر کا دن, اور اللہ پاک ان تمام شہداء کو ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں. بلکہ قبلہ مولانا شوکت حسین سالوی صاحب, میں قبلہ آپ سے پوچھوں گا 313 کی بڑی برکتیں ہیں. جی بے شک. بلکہ ہمارے کراچی میں ایک جامع مسجد ہے گلزار حبیب, جی جی ماشاءاللہ. ہمارے کوکو اگاڑی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب کوئی بھی اگر دل کی خواہش ہو نا آپ کی, جو آپ چاہتے ہو پوری ہو جائے,
تو 313 کی نسبت سے آپ ماشاءاللہ چندے میں ڈال دیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ آپ کی انشاءاللہ مراد جو ہے، آپ کی جو حاجت ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ قبلہ بسم اللہ۔ ظاہر ہے یہ جو 313 ہیں ہمارے اسلام کے ہیروز ہیں، ہاں اور یقینی طور پر ان کی یہ عظیم الشان قربانی، ان کی عظیم الشان خدمات، اور جن کے بارے میں حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس جو کل اثاثہ تھا وہ یہ 313 ہی ہیں، واہ 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 واہ، اور یہ سارے کے سارے میں لے کر آ گیا ہوں۔ واہ واہ، باری تعالیٰ آج اگرچہ ان کو کامیابی نہ ملی، ہاں اگر آج یہ سارے کے سارے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر تجھے سجدہ کرنے والا بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سرکار نے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ابھی ماشاءاللہ بہت ہی ایک صحابی رسول کا ذکر جی جی کہ مہر نبوت چومی، تو وہ حدیث مجھے یاد آئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں اور صفیں درست فرما رہے ہیں، تو وہ صف سے تھوڑا سا آگے بڑھے ہوئے تھے، تو سرکار کے ہاتھ مبارک میں چھڑی ہے، اس کو چھڑی سے کہ پیچھے ہو جائیں آپ آگے، تو اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے سے زیادتی ہوئی، ہاں قربان جائے رحمت عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی اللہ رحمت اللہ اکبر، اور آپ کے انداز عدل اور انصاف پر، ہاں واہ واہ واہ، تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ حضور نے فرمایا کیا زیادتی ہوئی؟ آپ نے مجھے جو ہے وہ چھڑی ماری ہے تو مجھے یہ بدلہ چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو بدلہ۔ نہیں وہ کپڑا نہیں تھا تو آپ کپڑا ہٹائیں۔ جب سرکار نے کپڑا ہٹایا تو آگے بڑھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بوسہ دیا تو پھر ساتھ ہی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، میری اوقات کیا ہے؟ واہ واہ، میں آپ سے بدلہ لوں گا؟ واہ واہ، میری کیا اوقات ہے؟ واہ واہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میرے سامنے جنت ہے اور میں نے جام شہادت نوش کر کے اس جنت میں جانا ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہو اس جنت میں جانے سے پہلے آپ کے پرنور جسم کے ساتھ میں اپنے آپ کو مس کر لوں تاکہ آپ کے فیوز و برکات مجھے جنت میں جانے سے پہلے ہی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو سرکار دو عالم علیہ السلام، اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے کہ سرکار نے ابھی 16 رمضان ہے، جنگ بدر ہوئی 17 رمضان المبارک کو، ایک دن پہلے سرکار نے چھڑی مبارک سے کچھ لکیریں لگائی، جی، اور جب لکیریں لگائی حضرت انس بن مالک، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نے لکیریں لگا کر بتایا کہ اس لکیر پر قطبہ کی لاش پڑی ہوگی آنے والے کل۔ اللہ اکبر، یہ ایک دن پہلے حضور فرما بتا رہے رہے ہیں، واہ ہیں، یہ میرے نبی کا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے شہزاد سیدی صاحب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضور نے فرمایا یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں شیبہ کی لاش ہوگی، یہاں ولید کی لاش ہوگی، اور یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں فلاں بن فلاں کی لاش ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب اگلے دن غزوہ بدر ہوا جس طرح حضور نے فرمایا تھا اسی طرح ان کفار کی لاشیں اسی مقام پر پڑی تھی۔ واہ 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 واہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کا بات وہ ہے، علم غیب ہے کیا بات کہ وہاں میدان بدر کے اندر بھی سرکار اپنے علم غیب کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں۔ اچھا پھر جب یہ غزوہ شروع ہوا، جیسے کہ حضرت پہلے انصاری کچھ صحابہ کو بھیجا، انہوں نے غرور تکبر کا مظاہرہ کیا کہ نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں، ہمارے جوڑ کے بھیجیں۔ پھر سرکار نے اپنے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ کو بھیجا۔ اچھا حضرت امیر حمزہ 57 برس عمر تھی آپ کی، یعنی غزوہ بدر میں جب آپ میدان میں اترے 57 برس عمر، اور جذبہ دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا، کہ ایک تلوار نہیں 2 تلواریں، ایک تلوار ایک ہاتھ میں دوسری تلوار دوسرے ہاتھ میں، اور دونوں ہاتھوں کے اندر 2 تلواریں لے کر آپ میدان میں اترے، اور جاتے ہی جا کر کے آپ نے جو ہے وہ عتبہ کو واصل جہنم کیا ایک ہی بار کے اندر۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری پر قربان ہو جائیں، آپ نے جاتے ہی ولید کو یعنی عتبہ کے بیٹے ولید کو واصل جہنم کیا، اور حضرت عبیدہ جو کہ عمر کے اعتبار سے وہ بڑی عمر کے تھے صحابی رسول، حضرت عبیدہ بن حارث وہ گئے شیبہ کے مقابلے میں، اور آپ نے جب اس پر حملہ کیا تو شیبہ نے پلٹ کر آپ پر بھی حملہ کیا، اس کے نتیجے میں آپ زخمی ہو گئے۔ لیکن مولا علی شیر خدا نے جب دیکھا کہ حضرت عبیدہ زخمی ہے فوراً پہنچے،
जा कर के मौला अली शेर खुदा ने शैबा को भी वासिल जहन्नम किया और हज़रत उबैदा को ज़ख्मी हालत में अपने कंधे पर उठाया, हुजूर की बारगाह में ले गए। आज जो मस्जिद अरीश बनी हुई है, इसी मकाम पर हुजूर के लिए अरीश बना दिया गया था और जनाब सिद्दीक़ अकबर नौकरी कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं और हुजूर के कदमों पर जा कर के हज़रत उबैदा को रखा। तो हज़रत उबैदा का शहादत का जज्बा देखें। आप कहते हैं अशहदु अन्नका शहीदन, क्या मैं शहीद नहीं हूँ या रसूल अल्लाह? तो सरकार ने फरमाया कि हाँ आप शहीद हैं, अल्लाह ने आपको शहादत का दर्जा, फिर आपने जाम शहादत नोश किया। तो ये वो हसीन 313 जो आपने शुरू में बात की, ये वो हसीन और ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने वो खिदमात पेश की और अपनी हिम्मत, अपनी जुर्रत और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। देखें हमारे 8 अंसारी शहीद हुए, 6 मुहाजिरीन शहीद हुए, 14 कितने शहीद हुए, टोटल कितने शहीद हुए? 14, ठीक है। और इन्होंने 70 कुफ़ार को वासिल जहन्नम किया। और उसमें से अब देखिए हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुख्तलिफ रिवायात हैं, कहीं है 21 कुफ़ार को आपने अकेले वासिल जहन्नम किया, एक रिवायत में है 25 कुफ़ार को अकेले वासिल जहन्नम किया, एक जगह है 27 कुफ़ार को आपने वासिल जहन्नम किया और एक जगह पर 35 का भी जिक्र है। लेकिन सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर कुर्बान हो जाएं। जब जनाब मौला अली शेर खुदा से सवाल हुआ, हालांकि मौला अली शेर खुदा हीरो हैं मैदान बदर के, जब अकेले एक मिसाल है, चलें 25 की रिवायत को ले लिया जाए, तमाम उलमा का इत्तेफाक है, तब भी 70 में से 25 मौला अली वासिल जहन्नम कर दें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आपसे पूछा गया कि जनाब मौला अली ये तो बताओ कि मैदान बदर, जंग बदर का हीरो कौन है, तो आपने फरमाया कि मेरे भाई सिद्दीक़ अकबर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अल्लामा मौलाना शौकत, अल्लामा मौलाना अरबाब अली मुस्फ़ी साहब, आप मुझे बताया ना कि हम बात अगर कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे जो रूहानी जो है ना, वो भी माशाल्लाह बड़ी ऐसी महसूस हो रहा है कि जज्बा ईमानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में महसूस हो रहा है। तो किबला मैं चाहूँगा कि इनकी बरकतें तो बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन आज का दिन हमें किस तरह मनाना चाहिए, बताएं। देखें बदर जहाँ पर फ़तह मुबीन का दिन है, बदर जहाँ पर एक योम फुरकान का दिन है, हक़ व बातिल, कुरान पाक में कहा, ठीक है, हक़ व बातिल का दिन है। तो यकीनन हमें इस दिन को सीखना पड़ेगा उन 313 बदरियून से। ये जो बदरियून थे, तन पे कपड़े नहीं हैं, हाथ में तलवार नहीं है, सीने पे सिपाह क्या कहते हैं इसको, सिपाह नहीं थी, मगर उसके बावजूद जो है जज्बा ईमानी क्या था, जज्बा ईमान कि हम कट जाएं, मर जाएं, हमारी लाशों को जलाकर राख भी बना दिया जाए, मगर कोई आंच सरवर कायनात पर ना आए। इसी जज्बे से लड़ रहे थे ना, यही जज्बा। चूँकि जब कुछ भी नहीं है और इस जज्बे से आप लड़ रहे हैं, तो इनकी फजीलत का तो कोई मुवाजना कर ही नहीं सकता। एक ये बात कि अगर हमारे पास वसाइल ना भी हो, तवक्कल किस पर हो? खुदा पर, अल्लाह पर भरोसा था ना कि अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है, और अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, और अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई भी, दिखलाई भी। और अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इनके सीनों में सुकून दे दिया, एक रोब दे दिया। अब जब दुश्मन पर ये हमला कर रहे हैं, दुश्मन 1000 है और असले से भरा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी दुश्मन को ये 313 भारी नजर आ रहे हैं, ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इन 313 बेचारे जो तकरीबन ज्यादातर गुलाम हैं, फकीर हैं, गरीब हैं, इनको वो मालदार लोग एक जलील और पस्त नजर आ रहे हैं। ठीक क्यों? क्योंकि खुदा पर तवक्कल। तो हमें अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है तो ये 2-3 उसूल बना लेने पड़ेंगे। एक, कोई भी काम करें कि उस पे ये हमारे जहन में हो कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मौजूद है। एक, जब खुदा देख रहा है तो खुदा पर तवक्कल आ जाएगा। जिस तरह मैं कल रात भी टीवी पे बात कर रहा था कि जैसे टीवी पे ऐलान हुआ है कि 1 हफ्ते में हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग गई लोगों की, चूँकि लोगों के लिए तवक्कल खुदा नहीं है, तवक्कल ये पेट्रोल है। चूँकि हम इस पर भरोसा रखते हैं। मैं कहीं सफ़र पे जाता हूँ तो मुझे तवक्कल खुदा पर नहीं है, मुझे उस गाड़ी पर है कि ये गाड़ी मुझे पहुंचाएगी, गाड़ी नहीं पहुंचाएगी। ये वसाइल ही रह जाते हैं। वाह वाह वाह, ठीक, मगर पहुंचाती कौन है? वो आपको खुदा पहुंचाता है। खुदा ने तो ताकत दी है, कुव्वत दी है,
آپ کو وہ جذبہ دیا کہ وہاں تک جا رہے ہیں. تو ہمیں ایک تو خدا پر توکل رکھنا چاہیے, وہاں سے سیکھنا چاہیے. دوسرا, جب خدا پر توکل ہوگا تو دشمن آپ کو حقیر نظر آئے گا, چھوٹا نظر آئے گا, آپ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, کیونکہ ڈر آپ صرف خدا سے رہے ہیں. دوسرا, یکجہتی, ایک دوسرے پہ جان نثار کرنی چاہیے ہمیں. وہ انصار کی جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ انصار کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ, ہمارے ہوتے ہوئے اور آپ چونکہ ہمارے مہمان ہیں, آپ چلے جائیں لڑنے کے لیے, کوئی خراش آ جائے آپ کو تو ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے. تو وہ جان نثاری کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر کھا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں رمضان کا مہینہ ہے, کوئی کام کرنے والے افراد ہیں, دوسرے ہیں, کوئی مزدور ہیں, تو ہمیں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ یار ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, چلو 1 گھنٹہ اس کو معاف کر دیتے ہیں, چلو ہم نے اس کے ساتھ مزدوری 1000 روپے کی طے کی ہے, چلو 1200 روپے دے دیتے ہیں. احساس کرنا چاہیے, یہ احساس, یہ جان فشر. چونکہ اس وقت آپ نے انصار کی دیکھی قربانی کیا تھی. جب مہاجرین آئے تو سب سے پہلے تو رسول اللہ نے کام کیا کہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. ٹھیک, اب جب بھائی بن گئے اس کے بعد پھر ایک بھائی کا دوسرے پر حق بھی بتایا کہ بھائی حق میں یہ ہے کہ بھائی تمہاری ہر چیز میں برابر کا شریک ہے. تو قربانی کا جذبہ دیکھیں انصار کا کہ انہوں نے اپنے مال میں سے آدھا مال اپنے بھائی کو دے دیا, جس کے ساتھ نہ خونی رشتہ تھا نہ کوئی دوسرا رشتہ تھا, صرف کون سا ایمانی رشتہ تھا. اور اس ایمانی رشتے اور رسول اللہ کے بتائے گئے فرامین کے مطابق انہوں نے آدھا دے دیا. حتیٰ اتنی قربانی دی کہ ایک انصار کے پاس 2 بیویاں ہیں اور مہاجر کے پاس نہیں ہیں, تو انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی کہ میرے بھائی کے پاس نہیں. یہ قربانی کا جذبہ. مگر افسوس, ہم رسول اللہ گئے 11 ہجری میں, اتنے تعلیمات اسلامی کو لے کر آئے کہ لوگ اپنی جان, یہی عرب تھے کہ کسی کو لوٹ کر آتے تھے نا تو بڑا فخر سے آ کے محفل میں بیان کرتے تھے کہ میں نے اس طرح لوٹا, مطلب ان کے اندر لوٹنے کا جذبہ تھا. رسول اللہ نے لٹانے کا جذبہ دے دیا. واہ واہ واہ. ان کے اندر جو جذبہ تھا کہ اشعار پڑھتے تھے, چونکہ فصیح و بلیغ تھے مگر جاہلانہ اشعار پڑھتے تھے. مثال کے طور پر اگر کوئی ہرن بھی کسی انداز سے بھاگی تو یہ اس کے ایک اینگل پہ اشعار پڑھتے تھے مگر جاہلانہ. تو رسول اللہ نے انہیں قرآن مجید اشعار کی صورت میں دے دیا, سبحان اللہ, کہ ان اشعار کی جگہ پر قرآن پڑھتے رہو. مٹانے کا جذبہ دے دیا. افسوس یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات اسلامی کو فوری بلایا. 11 ہجری کو رسول اللہ جاتے ہیں, 60 ہجری کو رسول کا نواسا جو زبان چوستا تھا, جو کندھوں پہ بیٹھتا تھا, جو نماز میں اس کے پشت پر بیٹھ جاتے تھے, اور 60 ہجری کو مسلمان ان کو قتل کر کے غلط تعلیمات تبدیل ہوئی, قتل کر کے, اور یہ کہہ رہے تھے جلدی جلدی حسین کا سر ذبح کرو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. یہ تھے مسلمان. اور پھر مولا حسین کے خون نے کیا تبدیلی لائی, وہ تبدیلی لے کر آئے کہ وہ لوگ جو جان بھول چکے تھے اسلامی تعلیمات کو, مولا حسین کی اس قربانی کے بعد وہ تمام جذبے دوبارہ نمایاں ہو گئے. وہ جو قرآن یزید تخت پر بیٹھ کر کہتا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی نہ قرآن نازل ہوا, مولا حسین کے سر نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ قرآن ختم نہیں ہوا, واہ 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 واہ, ہم کٹ بھی جائیں گے یہ قرآن زندہ رہے گا. اسی لیے کیا شاعر نے خوب شاعری کی, انڈیا کے شاعر ہیں, کہتے ہیں کہ سر دے دیا نہ دیا, کیا شاعر ہے وہ, آپ جانتے ہوں گے. سر دے دیا بیعت نہیں کی, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, کہتے شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے, دین بھی حسین ہے دین کی پناہ بھی حسین ہے, سرداد نداد غریب نواز کا, خواجہ غریب نواز کا, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین, دین کی بنا جو ہے وہ حسین ہے. بس اسی جملے پہ میں ختم کروں کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اسلام است حسین, اسلام پناہ است حسین, اسلام کو بچایا نا حسین, نہیں کہا دین است حسین. اس کا کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبی جتنے بھی آئے وہ اللہ کا ایک دین لے کر آئے, اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت رائگان چلی جاتی. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت سامعین سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہم, اور آج کا دن 17 رمضان المبارک یوم بدر کا دن, اور جسے قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا, اور یہ 313 کی بڑی نسبت ہے. اور میں تو کہوں گا کہ ان کے وسیلے سے آپ کوئی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ دعا آپ کی قبول ہوگی. اور ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد, دیکھتے رہیں SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان. ملتے ہیں وقفے کے بعد.